علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم حال میں تارک خدا ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار موضوع پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم اور رب الجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ذلت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی غیر مزاگرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی اور صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 گھوڑے اور 200 اونٹ تھے، نیزے سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عاص، حرث، امیہ بن خلف، رفاع بن حارث، عبد المطلب جیسے بہترین آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سب سامان کل تعداد 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے۔ ایک ایک پر 3-4 آدمی سوار ہے اور بعض پیدل سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ سے ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو ایک ایسی پشت ریتیلی زمین پر خیمہ سے ہونا پڑا، اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھے، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے شہر میں کسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحقیر ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور یہ پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل گر جاتا ہے، سوٹ بجاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، کیا تم جانتے ہو کیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کسی امیہ بن خلف کی غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تختے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اور اگلے دن گرم زمین کو لٹا کر زیادہ زخم کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے، یعنی طرف کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکالیف پہنچانے والے تھک جاتے ہیں، اگلا جاتے ہیں، لیکن کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم
ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس سر افسوس، آج جہاں دیکھیے جس طرح دیکھیے وہی مسلمان کو اپنا زبان میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کئی مسلمان غلامان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت اور طاقت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج وہاں کی حالت کیا ہے؟ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ تصرف کیا گیا، مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک بھر میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ مسلمانوں کو قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، جبکہ ملک بھر میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی موجود تھی۔ میرے محترم بزرگوں، آپ دور نہ جائیے، خود اپنے ملک کے اندر دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ کون سی ایسی مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے۔ ہمیں کئی ملک سے نکالنے کی تدبیریں سوچی جاتی ہے، کہیں ہمیں قتل کرنے کی منصوبے بنائی جاتی ہے، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی قومیں جا اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی قومیں جا اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے درختے دلوں، آج پوری دنیا میں ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آمادگاہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں پوری دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرح قدم بڑھتے تھے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی طاقت و قوت ہماری راہ ڈھائے نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، سمجھانا کا کسی سے نہ روا ہمارا۔ اسلام کے پاس مانو، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا، مگر افسوس سد افسوس، ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو لاپرواہی اور بے توجہی عالم رہا تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا ہماری معلومات اور سربلند تاریخ مقبول تاریخ میں مستقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سرنگوں نظر آئے گی۔ حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے طرف تباہی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، جو جبازوں مستور کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے آج مسلمان نہ رہے، حالانکہ ہم مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اسلام سے منہ موڑ کر اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے شریعت سے ہم نے روزانی کر لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغولہ ہے، اتحاد اتفاق ہم میں نہیں، عقود و خودداری ہم سے دور ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برادران اسلام، ہمارے لیے دنیاوی اور خیروی دونوں صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے جس معبود حق کو پرستش کرے، جو ہمارا رب خالق ہے اور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرے وہ ہمارے لیے مبانی آخر جمع بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتے ہوئے ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہوٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل وادی الفا کا چھلکتا ہوا ساور تھا۔ مسلمانوں،
متفق اور متحرہ ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کی برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری برائی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں کوئی سرگل تاریخ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شعور و بیداری اور اپنے اظہار کی کمی اور اس کے ازالہ کی احساس فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔